فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور یاد کرو جب کہ کہا تھا تمہارے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو تمام کے تمام نام۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان تمام اشیاء کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا پروردگار تو پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ باقی تو ہر مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص رہے گا۔ العلیم، کل علم کا جاننے والا تو ہی ہے۔ الحکیم، کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام۔ فلما انباہم باسمائہم، تو جب انہوں نے بتا دیے ان کو فرشتوں کو ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجھل ہے، غیب، میں ہر شے کا جاننے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ تم چھپا رہے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو سب کے سب آدم کو، جھک جاؤ آدم کے سامنے۔ فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، استکبار کیا۔ وکان من الکافرین، کانا عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، تامہ، ناقصہ۔ ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ہو گیا، اب اپنے اس استکبار اور انکار کی وجہ سے کانا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا کہ رہو اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں، اس باغ میں، الجنہ، اس باغ میں، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور کھاؤ اس میں سے با فراغت جہاں سے چاہو، ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں دیا گیا، اشارہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں۔ اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا، یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا 6 مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے، اس کی آپ کو سورہ طٰہٰ میں تفصیل ملے گی، کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لیے تیار کیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کہ وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا اترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ،
اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے، جائے قیام ہے اور متاع ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، الی حین، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، تو سیکھ لیے، حاصل کر لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی تو ہے بہت توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ قلنا اہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ اس سے اب تم سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب بھی آئے گی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت، تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ حزن سے دوچار ہوگے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو ناشکری کریں گے، کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو وہ جہنمی ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پر پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس کے دو معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ہدی و نور، فیہ ہدی و نور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور مت چھپاؤ حق کو درا حالے کہ تم جانتے ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو دو چیزوں سے، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ یقیناً بہت بھاری چیز ہے، یہ روش، یہ رویہ بھی بہت بھاری اور نماز بھی بہت بھاری ہے، سوائے ان خشوع رکھنے والوں کے، ڈرنے والوں کے، جن کے دل جھک گئے ہیں اللہ کے سامنے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے عمل کے میدان میں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔